صبر کے کچھ ساتھی ہیں، صبر ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے ابھی بیان کیا صبر اور تقوی، سبحان اللہ، یہ دونوں جڑوے ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے صبر اور دعوت کو بھی اکٹھا کیا ہے۔ دعوت وہی دے سکتا ہے جس میں کیا ہو؟ صبر ہو، اور جس میں صبر نہیں ہو دعوت دے سکتا؟ وہ دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیتیں دعوت والی کھولو، پڑھو قرآن کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صبروا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں برائی کا جواب اچھائی سے دو، گالی کا جواب دعا سے دو، پتھروں کا جواب پھولوں سے دو گے۔ یہ کون کر سکے گا؟ عام بندے کا کام نہیں۔ الا الذین صبروا، الا الذین، جو صبر کرنے والا ہوگا، جو، اور دعوت میں تو صبر فرض ہے، لازمی درجہ ہے اس کا۔ وہ بندہ دعوت دے ہی نہیں سکتا جس میں صبر کی رمق نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ سورہ نحل کی آیت میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ صبر کریں، اور یہ صبر کسی دنیا کی خاطر نہیں ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پتہ ہے صبر کا کمال یہی ہے کہ بندہ بدلے کی طاقت رکھتا ہو پھر معاف کر دے، پھر درگزر کر دے، پھر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روک لے۔ یہ اصل صبر ہے۔ اور آج ہماری حالت اس سے بالکل برعکس ہے۔ وما صبرک، اور پھر ہم نے صبر کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ وما صبرک الا باللہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کا صبر اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان لوگوں کی باتوں پر غمگین نہ ہوں۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور یہ مشرکین آپ کے خلاف جو بھی چالیں چل رہے ہیں، آپ کا سینہ ان کی چالوں سے تنگ نہ ہو، بلکہ آپ صبر کے دامن کو پکڑے رہے، مضبوط ہو جائیں۔ اور یہ جو کچھ فاصبر علی ما یقولون، ہے میرے پیارے پیغمبر، آپ صبر کریں جو کچھ بھی یہ باتیں کہتے ہیں، جو کچھ بھی لوگ دعوت کے معاملے میں لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہے، دعوت کے معاملے میں فتوے بھی سامنے آتے ہیں، دعوت جب آپ دیں گے لوگ مختلف باتیں بھی کریں گے، اور یہ دعوت آپ کی کامیاب اسی وقت ہوگی جب آپ لوگوں کی باتوں کو سہتے چلے جائیں گے، برداشت کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس مقام میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، اور ایک چھوٹی سی صورت میں، ٹائم تھوڑا ہے، اور وہ بھی اس میں اللہ پاک نے انسان کی کامیابی کی جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان میں آخری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ، زمانہ گواہ ہے۔ کیا مطلب ہے زمانہ گواہ ہے؟ یعنی اگر ہم انسان کی تاریخ کو اٹھائیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی یہ ساری تاریخ انسان کی یہ گواہی دیتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں گیا ہے، گھاٹے میں گیا ہے، نقصان اس نے اٹھایا ہے۔ لیکن یہ تاریخ جس طریقے سے ان قوموں کی تاریخ گھاٹے کا ذکر کرتی ہے، تو یہ تاریخ گواہی دیتی ہے اس بات کی بھی کہ ان گھاٹے والوں میں اس گھاٹے اور نقصان سے بچنے والے کون تھے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان پر قائم رہے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے مطابق نیک عمل کیے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق اعضاء سے ہے، ایمان کا اظہار اعمال صالح سے ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ ایمان معتبر وہی ہوگا جس میں اعمال صالح ہوں گے۔ وعامل الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ صرف ایمان لانے سے یا اعمال صالح کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، خسارے سے نہیں بچ سکو گے جب تک کہ آگے حق کی وصیت نہیں کرو گے، حق کی آگے دعوت نہیں دو گے۔ اور پھر فرمایا حق کی دعوت دینے کے لیے پھر جب تک صبر کی تلقین نہیں کرو گے کامیابی تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، معلوم ہوتا ہے حق اور صبر یہ دونوں یہ جڑویں چیزیں ہیں۔ جس طرح میں نے کہا تقوی اور صبر لازمی ہے، دعوت اور صبر لازمی ہے، حق اور صبر یہ دونوں ملے ہوئی چیزیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم نے ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینی ہے، حق کی تلقین کرنی ہے، حق کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور اس حق کے راستے میں جو مصیبتیں آنی ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینی ہے۔ صبر کی دعوت وتواسی باب تفاعل ہے، اور یہ تواسی جانبین کے لیے ہے۔ جانبین، میں آپ کو صبر کی تلقین کروں، آپ مجھے صبر کی تلقین کریں، میں آپ کو حق کی دعوت دوں، آپ مجھے حق کی دعوت دیں، آپ میری اصلاح کریں، میں آپ کی اصلاح کروں۔ یہ جانبین، یہ نہیں کہ ایک یک طرفہ اصلاح کا یہ سلسلہ چلتا رہے، نہیں، یہ جانبین کا ہے کہ میں آپ کو اور آپ مجھے ایک دوسرے کو ہم حق کی دعوت دیں، حق کی اور صبر کی دعوت دیں۔ یہ حق اور صبر یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام کے اندر سورہ بلد کے اندر بھی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواسی ایک مقام اللہ نے اس سے پہلے جو آیت بیان فرمائی ہے اولئک علیہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں کیوں ہیں۔ سورہ بلد کے اندر اللہ پاک نے وہ آیت بیان فرمائی ہے، ذرا غور کیجئے، وہاں ہمدردی اور صبر کو اللہ پاک نے اکٹھے بیان کیا۔ میرے سامنے سورہ بلد ہے، سورہ بلد کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، نیک لوگ، کامیاب لوگ، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم و ہمدردی کی دعوت دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے صبر اور ہمدردی دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمدردی وہاں ہوگی جہاں صبر ہوگا، صبر وہاں ہوگا جہاں ہمدردی۔ ہمدردی عام بندہ نہیں کر سکتا، ہمدردی وہی کرے گا جس میں صبر ہوگا، صبر وہی کرے گا جس میں کیا ہوگی؟ ہمدردی ہوگی۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کو جوڑا ہے ہر جگہ، یعنی دیکھو ہمدردی اور صبر، دعوت اور صبر، تقوی اور صبر، اور اسی طریقے سے شکر اور صبر۔ اللہ پاک نے شکر اور صبر کو بھی قرآن پاک میں اکٹھا بیان کیا ہے کہ اگر نعمت مل جائے تو شکر کرے، نعمت چھن جائے تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور اسی طریقے سے صبر اور انتظار، یہ صبر انتظار، یہ صبر انتظار کے معنی میں بھی ہے۔ یہ صبر اور انتظار کرنا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اپنے رب کے حکم کا کیا کریں؟ انتظار کریں، انتظار کریں۔ یہ صبر انتظار کے معنی میں بھی ہے، اور یہ قرآن مقدس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ فی الحال انتظار کریں اللہ کے حکم کے آنے کا۔ اور یاد رکھیے ہم اس انتظار کے حوالے سے روزمرہ زندگی کے اندر ہم امتحان کے اندر ہوتے ہیں اور ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم اگر اپنے رویے کو دیکھیں، گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا، ساس اور بہو کا جھگڑا، وہ اسی کہ وہ اس میں صبر نہیں ہوتا۔ بس ایک بہو آئی ہے، ادھر سے حکم ہوا کہ یہ کرو، وہ ایک دوسرے گھر سے آئی ہے اور اس کو کوئی ماحول کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، پہلے ہی باتیں بنانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے۔ جھگڑے کی بنیاد کسی کو ٹائم نہ دینا، کسی کو
ہیں وقت نہ دینا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ٹائم دیا جائے، کسی کو وقت دیا جائے، انتظار کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر حالت کو درست کر لے، بات کو سمجھ لے۔ اور اسی طرح دعوت کے اندر ادھر سے ہم کہتے ہیں ہم نے مسئلہ بیان کیا، آگے فوراً مانا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوتا رہا ہے، یک بارگی سارے احکامات ایک ہی دم نہیں ہے۔ اگر ہم ادھر سے مسئلہ بیان کریں، ہم کہیں کہ یہ مان لیں، فوراً مان لیں، یہ فوراً والی بات، یہ فوراً والی بات بڑی غلط ہے۔ آپ ٹائم دیں، آپ وقت دیں، آپ سمجھاتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے والوں کے بارے میں آخری ٹائم تک صبر کیا ہے، آخری دم تک صبر کیا ہے۔ اور ہم تو نبوت اور رسالت کے مقام پر تو نہیں، ہم عام انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے جس بندے کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ہماری بات نہ سمجھ رہا ہو، اور ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے فیصلہ صادر کر دیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے یہ انتظار ضروری ہے۔ آپ مسئلہ بیان کریں، آپ حق بیان کریں، آپ دعوت دیں اور دوسرے کو ٹائم دیں، موقع دیں سوچنے کا، سمجھنے کا۔ اور ہمیں تو آخری دم تک موقع دینے کا حکم ہے، آخری ٹائم تک ہمیں صبر کی تلقین ہے، آخری ٹائم تک ہمیں برداشت کرنے کی تلقین ہے، ہمیں فیصلہ سنانے کا اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا۔ یہ بات یاد رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فیصلہ سنایا ہے قل یا ایھا الکافرون والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما المشرکون والا فیصلہ سنایا ہے، یا فقتلوا المشرکین والا فیصلہ سنایا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں سنایا، یہ کافی دیر کے بعد، انتظار کے بعد رب کا فیصلہ آیا، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کر کے ان کو سنایا ہے۔ ورنہ میرے معزز سامعین، پیغمبر تو ہجرت بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا آرڈر نہ آئے۔ اس لیے تو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر، آپ اس پیغمبر مچھلی والے یونس پیغمبر کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بستی سے نکل پڑے، علاقے کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو انتظار، اور یہ صرف انتظار اس دعوت کے اندر بھی، اس معاملے تو ہمیں زیادہ انتظار اور زیادہ دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے، فوراً بات منوانے کے چکر میں، بلکہ پہلے تو ہمیں حق ہی نہیں ہے کسی کو سے ہم اپنی بات منوائیں۔ بات پہنچانے کا حق ہے، منوانے کا حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، انتظار روزمرہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں انتظار کرنی پڑتی ہے، اس کو اللہ کے لیے صبر سمجھا کریں۔ ایک کام آپ نے کرنا ہوتا ہے، ویسے کرنا ہوتا ہے، اگر اس کو اللہ کی خاطر کر لیں تو اس میں اجر آپ کو مل جائے گا، اس کو عبادت بنا دیں، اس کو نیکی کا ذریعہ بنا دیں۔ آپ نے ویسے انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کر لیں تو وہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں اجر کا باعث بن جائے گا۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، یہ روشن دان آپ نے اس طرف کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہ کہتے کہ اذان کی آواز آنے کے لیے رکھا ہے تو کیا یہ ہوا رک جاتی؟ کیا ہوا رک جاتی؟ یعنی رویہ بتایا ہے، ذہن بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ جو بھی کام کرو اس میں نیکی کا پہلو ہونا چاہیے، اجر کا اور اللہ کی رضا کا پہلو ہونا چاہیے۔ آپ نیکی کے اندر اجر اور اللہ کی رضا کا پہلو لیں گے تو یقین جانیے جو کام آپ نے اپنی نیت میں رکھا ہے وہ رکے گا بھی نہیں، اجر آپ کو مل جائے گا، دوہرا کام ہو جائے گا، آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آپ کا آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ صبر سے ملتی ہیں، بغیر صبر کے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، سگنل آ گئے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں آپ پیچھے سے ہیں، یقین جانیے یہ ایک بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انتظار کر لیں۔ بعض لوگ تو ایسے سگنل توڑ کر آگے بھاگ جاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تبعی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جو دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، ہمیں بہترین سلیقے والا انسان بنانے کے لیے دیا ہے۔
اور میں نے کہا کہ یہ صبر اگر زندگی کے ہر شعبے میں ہم لے آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی کا ہمارا ہر شعبہ صاف ستھرا اور آسن سے آسن ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم صبر کو ایک طرف رکھ دیں گے، بے صبری اور عدم برداشت کا اگر ہم مظاہرہ کریں گے، ہم خود بھی نقصان اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی نقصان کریں گے۔ کتنے معاملات ہیں، ہمیں ہر معاملے کے اندر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم دوسرے مسائل سننے میں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ہم ان مسائل کو سنتے بھی ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، اور جو عمل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے کو سدھارنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کام کی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں کسی فرقے والے کا اختلاف تک بھی نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر، میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنا۔